ناظرین آپ کو بہت بہت عید مبارک. اور عید پر آپ کو پتہ ہے کہ خصوصی طور پر جب پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنا انداز اور نئی نئی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ روایتی پروگراموں میں نہیں ہوتی. اور آج بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ عید کی مناسبت سے جو بھی گفتگو ہو وہ اس نوعیت کی ہو کہ آپ اس سے محظوظ بھی ہو سکیں, انجوائے بھی کر سکیں, اور عید کو بھرپور طور پر جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک منانے کا ایک اور انجوائے کرنے کا ایک جو طریقہ کار ہے اس میں ہمارا پروگرام بھی فٹ ہو جائے. اور میری ہمیشہ خواہش بھی یہی رہتی ہے آج کل کے پریشان کن قسم کے ماحول کے اندر کہ لائٹ گفتگو ہو جائے. اسی لیے میں عام طور پہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایک گفتگو میں کہیں نہ کہیں کوئی لائٹ فیکٹر ڈھونڈ لوں, لیکن عید پر کم از کم آزادی ہوتی ہے کہ جیسی مرضی گفتگو کر لی جائے, اچھا رہتا ہے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان آج شامل گفتگو ہوں گے, جناب عتیق میر صاحب جو کہ ایک تاجر رہنما ہیں اور بڑے ملنسار شخص ہیں, پروگراموں پر بارہا تشریف لاتے رہتے ہیں. میں نے ان کو کافی غصے میں بھی دیکھا ہے, بڑا جذباتی بھی دیکھا ہے, تو آج کوشش کروں گا کہ آج عید کے موضوع پر ان کے ساتھ کچھ ہلکی پھلکی گفتگو. ویلکم کرتا ہوں آپ کو عتیق میر. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کی بھی محبت آپ یاد رکھتے ہیں. عتیق میر صاحب, حالات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ بہت زیادہ ہلکی پھلکی باتیں کرنا بھی بڑا مشکل ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس عید پر بڑا بھاری ہے ماحول. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ بھی ہے کہیں کہیں, حالات بھی ہیں کہیں کہیں خراب, مسلمان ممالک اور مسلم امہ کے اندر بڑی پیچیدہ قسم کی صورتحال ہے. تو آج میں آپ کو اس طرف نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ وہ تو 24 گھنٹے ہمارے ناظرین دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں. آج میں گفتگو کا محور اس طرف لاؤں گا کہ صبح جب آئے ہیں تو کچھ کھا پی کر آئے ہیں اور کھانے پینے کا شوق ہے؟ دیکھیں, کھانے پینے کا یہ نعمت خداوندی ہے, اور آپ تو ہیں بھی کشمیری, اور کشمیری تو اور کھانا پینا کھاتے پیتے پہلے ہیں. اللہ نے زبان دی ہے, لذتوں کہتے ہیں کہ کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے, مزے لوٹتی ہے زبان کیسے کیسے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ بسیار خوری سے بچنا چاہیے. میں بھی بچتا ہوں, آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں, سننے والوں کو بھی کہتا ہوں اچھا کھائیں, ستھرا کھائیں, لیکن ایک حد میں رہ کے. باقی رہا معاملہ, لیکن لوگ کہتے ہیں بدپریزی کا اپنا ہی مزہ ہے. تکلیفیں بھی بہت ہیں. ہاں یہ بات دیکھیں, ایک جب آپ کے اندر ایک لمٹ ہے تو آپ ٹھونستے ہیں جب, تو وہ اندر تکلیف پہ آ جاتا ہے آپ کا. باقی رہی دیکھیں عید کی مناسبت سے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ہم روزے کی ایک مشق یا مشقت سے باہر آتے ہیں, تو پہلا دن یہ دل چاہتا ہے کہ بس جو چیز سامنے آئے اسے اندر اتار لیا جائے. کچن میں آدمی زیادہ رہتا ہے, لیکن اس میں شکر ہے, رمضان المبارک کی عبادت کا ایک احساس ہے. یہ بھی شکر ہے کہ اللہ پاک تو نے توفیق دی کہ ہم نے رمضان کی عبادت کی, ہم نے روزے رکھے, اور آج اس کی تکمیل بھی ہو گئی. جس طرح تکمیل قرآن پہ ایک بڑا احساس, ایک اچھا فرحت بخش احساس ہوتا ہے, جی جی, روح خوش ہوتی ہے, اسی طرح روزوں کی تکمیل بھی جب ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو آج کل جس طرح کے روزے گزرے ہیں, اور جس طرح ماشاءاللہ بہت شدت تو نہیں رہی آخری دنوں کے علاوہ, موسم ٹھیک ہی رہا, لیکن کم ہی میں نے دیکھا کہ ایسے روزے ماضی میں دیکھنے میں آئے ہوں. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رمضان بھی بخشا اور موسم بھی ایسا دیا کہ آپ پر زیادہ کچھ بار نہیں ہوا. تو یہ بھی مقام شکر ہے. اور دیکھیں عید کیا ہے, میں ایک بات, ہر بندہ نئے کپڑے پہن کے بچوں میں رہ کر وہ بچوں کو سنوار کے خوش ہوتا ہے. دیکھیں رب العزت نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے, جیسے جو سمجھ رکھتا ہوں, کھانے سے زیادہ کھلا کے خوش ہونا, خوش ہونے سے زیادہ خوش کر کے خوش ہونا, آپ کی ذات, آپ کی شخصیت, یہ آپ کے وسیلے سے کوئی خوش ہو جائے. جی جی, تو یہ زندگی کا رمضان کے علاوہ بھی مقصد ہے, اور اس کو شعار بنا, یعنی جو سمجھے کہ آپ جس ایک انسٹیٹیوٹ سے 30 روزہ
مشقت کے بعد تربیت کے بعد آپ باہر آئے ہیں، اسے اپنی زندگی کا شعار بنا لیں. آپ کی ذات سے کسی کو دکھ نہ ہو، جی جی آپ کی ذات سے لوگوں کو خوشی پہنچے، جو آپ دے سکیں، جو آپ کی بساط میں ہو، جو آپ کی استطاعت میں ہو، لوگوں کو آپ خوش رکھیں. یہ رمضان المبارک کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ وہ چیزیں سیکھیں جس میں شکر کا پہلو زیادہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا 50% بھی لوگوں کی تربیت میں اتر جائے تو ان کی زندگی کامیاب ہو جائے. بڑی اچھی اور بڑی پیاری باتیں آپ کرتے ہیں. یہ کام بھی اچھا ہے. مستقبل کے اندر میرے خیال سے اس جانب بھی آپ کو آنا چاہیے. تاجر رہنمائی تو آپ کرتے ہی ہیں، لیکن نیکی کی ترغیب، ویسے تو کہتے ہیں دنیا اور دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ میں یہ خوبی میں نے دیکھی ہے کہ بھلے کی باتیں اور بھلائی کی باتیں آپ اچھی کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک چیز آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا. ہمارے تاجر صنعت کار تنقید بھی کرتا ہوں کبھی کبھار میں، لیکن سچی بات یہ کہ بھلائی کے کاموں میں بھی بہت متحرک ہیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے تاجر صنعت کار بھائی سب کوشش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے شہر میں بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ بھلائی کے کام ہیں، لوگوں کو روزہ. دیکھیں اس کے بغیر تو آپ کی زندگی نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد کام کیا ہے؟ بہت کر رہے ہیں لوگ. دیکھیں ہم جس طرح ایک گوگل میپ لگاتے ہیں نا، اس وقت کا بھی ایک تعین ہوتا ہے، اس میں راستوں کا لیفٹ رائٹ سب آپ کو. تو قرآن کو بھی اس سے بہتر رائے ہے، ہدایت کی روشنی تو نہیں ہے نا، اس سے بہتر راستہ دکھانے کا کوئی اور ہمارے پاس ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا. تو قرآن کہتا ہے تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے اتارا گیا ہے. تو اس بات کو پلے باندھ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم سے لوگ فیض یاب ہوں، ہم سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور ہم لوگوں کو جو ممکنہ جو ہماری استطاعت ہے اس میں رہتے ہوئے لوگوں کو ہم کم از کم نقصان سے بچائیں جی اور فائدہ دیں. اب عید پر کیا ہم نے دیکھا، بلکہ آپ کی میں بات، بہت سارے تاجر ہیں الحمدللہ میری فاؤنڈیشن کی مدد کرتے ہیں، عتیق میر فاؤنڈیشن، اور اس دفعہ بھی انہوں نے مجھے راشن کے لیے دیگر اس میں نے ایک رقم مختص کی. اور یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ سننے والے اس آئیڈیا کو اپنا لیں عام زندگی میں. کہ جیسے ہمارے 2-3 آؤٹ لیٹس ہیں جہاں ہم کپڑے وغیرہ فروخت ہوتے ہیں، جی جی تو خواتین کے بھی، بچوں کے بھی، مردانہ بھی. تو ہم نے ان سے کہا یار اگر کوئی 200-400-500 روپے کی کمی سے کوئی سوٹ آپ سے نہیں خرید پا رہا ہے، یا آپ کو اس کی آنکھوں میں ایک بیچارگی نظر آتی ہے کہ اس کی اب لمٹ یہاں پر ختم ہو گئی ہے، تو آپ اس کو سوٹ دیتے، اور وہ جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ اوپر کے پیسے جو چھوڑے ہیں وہ ہم سے آپ لے لیں، ہمارے نام پہ لکھ دیں. تو اس سے کیا ہوا، دیکھیں اصل دین کیا ہے؟ کسی کو خوشیاں دینا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی محرومی کا ازالہ کرنا. خوشی ایسے موقع پہ کہ ہم جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں عید کے دن نئے کپڑے پہن کے جو چہک رہے ہوتے ہیں، تو ہماری روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے. تو کیا ایک غریب کے گھر پہ یہ سما اگر ہماری مدد سے پیدا ہو جائے کہ وہ غریب گھرانے میں وہ بچوں کو بنا سونا دیکھے اور وہ خوش ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کام آپ اور کیا کر سکتے ہو. تو کوشش تو کی ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی ہم نے کافی ترغیب دی، اور لوگوں نے کیا بھی. میں مارکیٹوں میں جاتا ہوں تو یہی میں کہتا ہوں کہ ایک مشکل ترین وقت ہے، یہ مہنگائی ہے بہت زیادہ، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لوگوں کی روزگار نہیں ہے. مارکیٹوں میں پہلے جیسی وہ میں نے رش نہیں دیکھا جو پچھلے چند سال قبل تھا. جی جی تو میں جہاں بھی گیا میں نے یہی لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کی مدد کریں. اس وقت دیکھیں جو پچھلے دنوں پیٹرول کی قیمتیں پہلے بھی بڑھتی رہی ہیں، یہ تو ایسا لگا جیسے حکومت نے پیٹرول عوام پہ پھینکا ہے اور تیلی لگا دی ہے. مہنگائی ان کا کہنا یہ مجبوریاں ہیں، جو بھی حالات ہیں. دیکھیں جب آپ خود کہتے ہو کہ ابھی ہمارے پاس 28 دن کا سٹاک موجود ہے، 1 ماہ کا سٹاک، تو 15 دن تو صبر کرو، عید کا تو انتظار کر لو. آپ جانتے ہو اس بات کو کہ لوگوں کی خوشیاں گہنا جائیں گی. 500-500 1,000 روپے کے جوڑے کے لیے لوگ
کس طرح مارکیٹ میں دوڑتے پھرتے ہیں کہ کہیں سے انہیں اپنی قوت خرید کے مطابق کوئی ان کے بچوں کا سوٹ مل جائے. تو بہرحال اب میں چونکہ موقع ایسا میں اس کا ذکر کرنا نہیں چاہوں گا, میں یہی کہوں گا کہ خوش رہیں اور خوش رکھیں, دوسروں کو خوشیاں بانٹیں. یہ بڑا اہم آپ نے بتایا, اور میں اس پہلو کی طرف اصل میں آنا نہیں چاہ رہا تھا آج کے اس موضوع پر, لیکن ظاہری بات ہے آپ لے آئے, لیکن میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اسے اوائڈ کروں. تو میں آپ کی جانب دوبارہ سے آتا ہوں, موضوع تبدیل کرتا ہوں تھوڑا سا. آپ کا پسندیدہ رنگ کیا ہے؟ ایسے ہی لوگ جاننا چاہتے ہیں نا بھئی, اتنے جذبات میں جو شخص آتا ہے پروگراموں میں, ہر پروگرام میں بیٹھا ہوتا ہے, احتجاج کی کالیں دے رہا ہوتا ہے, کبھی واپس لے رہا ہوتا ہے, تو اس کا پسندیدہ رنگ کیا ہے؟ رنگ وہی جو آپ نے پہنا ہوا ہے اس وقت. اچھا, حالانکہ میں نے دوسرا کلر پہنا ہے. ہاں آپ نے تو کلیجی. زیادہ میرے پاس سوٹ اسی کلر کے ہیں اور میں شوق سے پہنتا ہوں. اچھا, گہرا نیلا رنگ پسند کرتے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی بڑی اچھی چوائس ہے. جو لوگ گہرا نیلا پہنتے ہیں بڑے ٹیسٹ فل لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں جو بھی رنگ کہتا آپ ایسے تیز ہیں کہ جو لباس تو پہنے گی بس وہی مجھے اچھا لگے گا. یعنی یہ والی بات ہو گئی, یعنی بڑی شاعرانہ اور اشکانہ مزاج اور طبیعت رکھی ہے آپ نے. یہ تو ہے شخصیت کے آپ کی ہے بات کہ آپ بڑے ملنسار ہیں. لوگوں کو بوتل میں لوگ کہتے ہیں اتار لیتے, بوتل صحیح والی. دیکھیں یہ کوئی فن نہیں ہے, آپ کا حسن اخلاق ہے. جس سے بات کریں گے کیا خرچ آتا ہے اس میں؟ محبت سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ بالکل صحیح, کیا تکلیف ہے؟ کوئی آپ کا خرچ نہیں آتا. اور دین کا یہ اہم ترین رکن ہے کہ آپ اخلاق سے بات کریں, محبت سے بات کریں. اکثر ہم نے دیکھا کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے, آپ اس سے پیار سے بات کریں. میں ایسے ڈاکٹرز کو پسند کرتا ہوں جو مریض کو بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہو مارا گیا, یہ کہاں سے مرض لے آیا, اس کا تو علاج ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھا کیسی بعض ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں کیسی بھی حالت ہو مریض کی, کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہر مرض اپنے ساتھ شفا بھی لایا ہے. جی. تو اللہ پاک نے ہر دوا, یہ ہدایات ہیں, یہ دوا لکھ کے دے رہا ہوں, ٹھیک ہو جاؤ گے. حالانکہ ڈاکٹر بھی جانتا ہے اس سے ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں زندگی میں دوسروں کو حوصلہ دینا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں تو رمضان کے مہینے میں جہاں اخلاق کا معیار بہتر ہونا چاہیے, عید پر یہ کہتے ہیں عجیب سا لگ رہا ہے, لیکن رمضان کے اندر جو بد اخلاقیاں میں نے دیکھی ہیں, جس طرح کے اشارے اور جس طرح کی زبان استعمال, سڑک پر ذرا سا کوئی ایک دوسرے سے گاڑی آگے پیچھے ہو جائے, جو لوگ مغلظات ایک دوسرے کو بکرے, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا میں روزے سے ہوں. یہ کیسا روزہ؟ روزہ تو آپ کی آزمائش ہے کہ آپ غصے اپنے اعصاب قابو رکھیں. میں کوئی اور لفظ بولنے والا تھا لیکن لوگ اس زومانی ہیں, کوئی اور کچھ نہ سمجھ لیں. تو لیکن ہاں اعصاب پہ قابو رکھنا بہت ضروری ہے, لیکن اعصاب پہ لوگوں کے قابو نہیں ہے, بلکہ عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے لوگوں کا روزہ کھلنے کے پاس, آنکھوں میں خون اتر آتا ہے, جوش غصہ اور جذبات چھلکتے ہیں, تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا اس سلسلے میں ہو. دیکھیں آدمی اگر سمجھے, میں تو سیدھی بات کرتا ہوں, ہمیں دین اتنا بہترین ہمارا دین ہے, ہمیں تو کہیں بھٹکنا نہیں چاہیے. اور پھر اس کے نتائج بھی سامنے رکھے ہیں. جی. اس کا رزلٹ بھی دیا ہے کہ یہ اس کا انعام ہے اور یہ اس کی پکڑ ہے. جی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو, جسے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا شاہکار ہے, یعنی جتنی بھی اللہ پاک نے مخلوقات بنائی, اس میں فرمایا یہ میرا شاہکار ہے. تو بتائیے جسے اللہ کا یہ شاہکار ہے وہ کتنی خوبیوں کا حامل ہوگا. آپ کبھی اپنی خوبیوں پہ غور کریں, ایک ہاتھ کو سامنے رکھ کے سوچیں, اللہ پاک نے ایک ہاتھ میں کتنی خوبیاں رکھی ہیں. آپ ساری رات غور کرتے رہیں لیکن ان خوبیوں کو آپ گن نہیں سکتے. یا میں اپنے بارے میں کتنے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو یہ انسان بہت گہرا ہے, خوبیوں سے مرصع ہے, ان گنت اس میں خوبیاں ہیں, اور ہمیں ایک دوسرے کو دینے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. مسکراہٹ سے لے کر, بس یہ میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی, لیکن میں آپ کو بڑی عجیب سی ایک بات بتاتا ہوں, پتہ نہیں آپ متفق ہوں, پتہ نہیں اختلاف کریں. میں نے پاکستان میں
کبھی کبھار پورا دن پورا ہفتہ گزار دیا، مجھے کبھی کسی کا مسکراتا چہرہ دکھائی نہیں دیا، جبکہ جو میں نے پڑھا سنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں یہ شامل تھا کہ وہ مسکراتے تھے، اور اسی وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، پسند بھی کرتے تھے۔ تو یہ ہماری قوم میں عجیب سی عادت ہے، مسکراتے نہیں ہیں، عجب انداز سے دوسرے کو دیکھتے ہیں، جیسے اب میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا کہ کیسے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بد اخلاقی، اور کچھ کے اندر ان کے اپنے دکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی کی آنکھ جو پرنم نہیں ہے، نہ یہ سمجھو کہ اس کو غم نہیں ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں انسان بڑا دکھی ہے، خاص طور پہ وہ جو کمتر وسائل کے لوگ ہیں، کس طرح زندگی گزر کرتے ہیں، کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر وہی بات کہ موقع ایسا نہیں ہے ہم خوشی کی بات کریں اور لوگوں کو حوصلہ دیں کہ دیکھیں اللہ پاک کو آپ کا عمل پسند ہے، آپ کی حیثیت جو بھی ہو۔ وہ کہتا ہے نا کہ میں جسے چاہوں نپا تلا رزق دوں اور جسے چاہوں بے حساب عطا کروں۔ تو یہ اس پہ چھوڑ دیں۔ اگر میرا ہاتھ تنگ ہے، میری اس میں کوئی اگر غلطی نہیں ہے، کوششوں کے باوجود میرا ہاتھ تنگ ہے، تو اللہ کی رضا پہ خوش ہو جائیں۔ پتہ نہیں، آپ ابھی اس ہستی عظیم کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ کی مسکراہٹ کے بارے میں سوچے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کے لباس پہ پیوند لگے ہوں، تو یہ ہمیں کیا درس ہے، پھر ہماری کیا وقت ہے۔ ہمیں اگلے دن یہی بات پروگرام میں کر رہا تھا کہ اگر یہی دنیاوی چیزیں سب کچھ ہیں تو پھر انبیاء علیہ السلام کو پھر یہی ملتا تحفے میں، یہی نعمت ملتی، لیکن انبیاء علیہ السلام کو جو تحفے ملے یا جو نعمتیں ملیں وہ تو کسی اور نوعیت کی ہیں، وہ تو دنیاوی نوعیت کی نہیں ہیں۔ تو وہ اور وہ اس سطح کی ہیں کہ انسان سوچ کے بھی حیران و پریشان ہوتا ہے۔ ہم جن چیزوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں ساری زندگی، وہ تو کوئی اور نوعیت کی نعمتیں ہیں۔ تو اگر آپ نے نعمتوں کا معیار دیکھنا ہے تو پھر آپ کو وہاں دیکھنا پڑے گا کہ انبیاء علیہ السلام کو کیا کیا نعمتیں ملی، اور زندگی میں بہت ساری دشواریاں بھی آئیں، انبیاء علیہ السلام کے بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی مشکلات آئیں۔ اب ان کا کیا ذکر کریں پروگرام کے اندر، لیکن کرنا بھی چاہیے۔ لیکن چونکہ میں صورتاً اور سیرتاً پاکستان کے اندر لوگ پسند نہیں کرتے کہ میرے جیسے لوگ اس موضوع پر بات کریں۔ آپ تو پھر بات کر سکتے ہیں، بارش بھی ہیں، ہاں نہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک تاثر بن گیا نا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، عرب ممالک کے اندر میں نے دیکھا ہے، پتہ نہیں یہ بات ٹی وی پر بڑے مناسب اور بڑے محتاط انداز میں کہوں گا کہ عرب ممالک کے اندر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو سب سے جو عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو آگے کرتے ہیں، امامت تم کرو۔ اور شاید آپ نے بھی سنا ہو، دیکھا بھی ہو شاید۔ اب یہ روایت وہاں پر ہے۔ اب میں اس کے بارے میں تفصیل تو اور مزید نہیں دوں گا، لیکن اب آپ خود ہی اس چیز کو سمجھ جائیں کہ کس طرح روایات، معاملات، حالات دنیا میں ہیں اور ہمارے ہاں کیسے ہیں۔ غلط کہوں تو ذرا میری اصلاح کر دیجیے گا۔ نہیں، آپ اچھی بات کر رہے ہیں، میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی خوبی انسان کی جو شخصیت میں ہے، جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، وہ اس کے اعمال ہے، اس کا کردار ہے، اسے کس قسم کی عمل کی ہیں، اس کا کردار کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ پاک نے باعمل بندے کو جو اللہ سے قریب ہے، بادشاہوں کے دربار میں جھکنے نہیں دیا، بادشاہ فرش نشینوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، یعنی وہ تخت نشینوں کو فرش نشینوں کے ساتھ بٹھا دیا، لیکن وہ فرش نشین جو تھے، جو اللہ کے مقرب تھے، ان کی عظمت، ان کی بڑائی کو اللہ پاک نے کم نہیں ہونے دیا۔ تو آپ ہر وہ عمل کریں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے۔ جیسے میں ایک دعا ہر نماز میں مانگتا ہوں کہ رب العزت کسی ایسی برائی یا ایسی غلطی یا گناہ کے قریب نہ پٹکنے دینا جس سے تو غضبناک ہو جائے، اور ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو یہ دعا تو اس سے مانگتے رہنے چاہیے۔ وہ کیا عمل ہو سکتا ہے؟
وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی یہ پیشکار بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے تو یہاں ان سے درس شروع کروا دیا, ہم نے بلایا تھا ان کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کرنے کا کہ لوگ بھی اس سے کوئی محظوظ ہو سکے. میں نے کہا بھائی اتنی سبق آموز باتیں تو ہوئیں, میرے خیال سے کسی اور عید کے پروگرام کے اندر اتنی سبق آموز باتیں تو نہیں ہوئی ہوں گی. اگر اصرار پھر بھی ہے تو ہم پھر پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ میرے خیال ہیں تو شوقین مزاج, رنگین تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ کیونکہ رنگ یہ میرے اوپر ہی رکھ دیتے ہیں کہ آپ کا رنگ میرا رنگ, تو اس وجہ سے میں ان کو وہ تو نہیں کہوں گا. لیکن شوق ظرف رکھنا یہ اچھی چیز ہے, اور چاہے وہ لباس کا ہو, چاہے خوراک کا ہو, چاہے عادات کا ہو, تو اعلیٰ ظرف ہونا یہ تو اچھی چیز ہے. معاشرے میں اچھا پہننا, اچھا کھانا, اچھی گاڑی چلانا یہ اچھا تصور کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. پسند کرنے میں کوئی برائی نہیں, لوگ اپنے لیے حسن سے حسن چیز پسند کریں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو میں جہاں سادگی ہے ایک جگہ, وہاں دوسری جگہ لوگوں کے پاس مثالیں موجود ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ اب یہ پاکستان میں یہ نیا جو ٹرینڈ چلا ہے, نئے نئے ٹیلی فون رکھنے کا, نئی نئی گاڑیاں چلانے کا, اس کے متعلق بھی تو کچھ کہیں. کیا عید پر آپ بھی رشتہ داروں کو جلانے, میرا مطلب رشتہ داروں کو دکھانے نہیں, میرا مطلب رشتہ داروں کے استقبال کے لیے نئی گاڑی خریدتے ہیں اور اس کو سجا کے سامنے کھڑا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظریں اسے لگیں, میرا مطلب نظریں اس پہ پڑیں. جی آج کل تو یہی ہے نا, نئی عید پر لوگ, میٹھی عید پر لوگ نئی گاڑی لے کر آتے ہیں. سوچ کی یہ پستی میری طرف رخ کرے نہیں, ویسے ہے تو پاکستان میں عام رواج ہے, عید پر گاڑیوں کی بکنگ بڑی تیز ہوتی ہے, لوگ ڈیلیوری لینا چاہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں, کہہ رہے رشتہ دار آئیں گے ان کو دکھائیں گے. دیکھیں پھر آپ کہیں گے کہ آپ دوسری طرف آ جاتے ہیں. جو دنیا اختتام کی طرف جائے گی, بہت سارے لوگ بالکل اصلاح سے دور ہو جائیں گے. ایک ریزن چاہیے نا اس کے اختتام کا, تو یہ ہونا نہیں چاہیے. میں اب آپ کو اپنے بارے میں کیا بتاؤں. نہیں, اگلی عید پر جانور ہوگا, اس عید پر ہم گاڑی دکھائیں گے. اللہ معاف کرے, کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن ہمارے یہاں تو نمائش زیادہ ہے نا بھائی. علی بھائی, ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں محروم طبقہ بہت زیادہ ہے, اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی نمود و نمائش سے, ریاکاری سے کوئی مرعوب ہو کر احساس کمتری کا شکار تو نہیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اللہ کو پسند نہیں ہوگا بالکل کہ آپ اس بات کو بھول جائیں کہ میں اپنی حیثیت کی نمائش کروں. اور آپ دیکھیں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی, جنہوں نے اپنے آپ کو, اپنی دولت کو دنیا پہ ظاہر کیا, آپ کبھی ان کے اندر تو گھس کے دیکھیں کتنی کرب میں زندگی گزار رہے ہیں. صرف دولت سب کچھ نہیں ہے. اگر دولت سے سب کچھ مل جاتا تو آج کتنے لوگ ہیں جو 11 ارب کے جہاز خرید رہے ہیں, لیکن کیا ان کی تعریف ہے, کیا ان پر تبصرے ہیں, کیا ان کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک, کیونکہ عید کے دن تو آپ سب کو خفا نہ کریں, لیکن آپ اپنی عادت سے جاتے نہیں ہیں, کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ضرور کر جاتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عتیق میر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے. عتیق میر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا پھر دیکھیں, مجھے کہتے ہیں آپ خود چھیڑ چھاڑ بیچ میں کر دیتے. خیر اینی وے, میں موضوع پھر بدلوں گا آپ کے ساتھ. آپ نے یا نمود و نمائش کی بات کی تھی. میں نے نمائش کی بات کی تھی. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میٹھی عید مشہور ہے نمائش کے لیے, گھر کی تزئین و آرائش کے لیے, نئی گاڑی کی آمد کے لیے, اس سے دوسرے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے, دکھاوے کو عروج پہ لے جانے کے لیے, اپنے پاس جتنی اشیاء موجود ہیں جو کہ نمائش کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں, ان سب کو ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے. دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کے حساب سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, چھوڑ دیں, آپ جو ہو رہا ہے اس پر بات کریں. بچوں سے آپ پوچھئے بیٹے تمہیں کیا چاہیے,
تو وہ آپ سے کوئی اچھی بھلی چیز نہیں مانگے گا, وہ آپ سے کہے گا نئے ماڈل کا موبائل لے کر دیں. عتیق چاچو ہمیں نئے ماڈل کا موبائل چاہیے. غلط کہوں تو پکڑے مجھے. دیکھیں بچے تو بچے ہیں, ہاں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بچے ہوں معشوقہ ہو, دونوں ایک ہی فرمائش کرتے ہیں, نیا فون. نام بھی لے سکتا ہوں لیکن فالتو میں مشہوری ہو جائے گی. اب وہ معشوقہ والی بات تو آپ پر لاگو نہیں ہوتی, لیکن بچوں والی ہوتی. چلیں آپ ناراض ہو رہے ہیں, نہیں وہ بھی لاگو ہو سکتی ہے اگر آپ کی دلی خواہش ہو تو. ہم آپ کو منع نہیں کریں گے. دیکھیں کیسے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اس معاملے میں انسان کہاں جنت چھوڑ کے دنیا آ گیا, مسکراہٹ کیوں نہ آئے یہ آپ نے بتائیں. معشوقہ کی بات کی تو ماشاءاللہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بات نہیں, میں خیر سے گھر جاؤں اور آپ کی گھر سے دوسروں پہ رکھ دیتے ہیں. چھوڑیں اپنے دل کی خواہشات کو. باقی رہے گی. دیکھیں گفٹ دینے کی, بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, عزیز و قریب ہیں, جی جی, وہ ایک الگ خوشی کی بات ہے. اب جیسے عید کے دن ہے, بہت سارے لوگ جس طرح آج ایک دوسرے کے گھروں میں تحفے طوائف لے کے گئے ہوں گے. دیکھیں میں جو سمجھا ہوں عید کے دن کو خوشیاں بانٹنے کا دن ہے, اور رنج و غم جن گھروں میں ہے, جن کے کاروبار تھے اب نہیں ہیں, جن کی نوکریاں تھیں نہیں ہیں, جو کسی حادثے کا شکار ہوئے, اللہ آسانی. اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ان کی دلجوئی کریں, ان کی اشک شوئی کریں, ان سے محبت کا اظہار کریں, اور ممکنہ حد تک ان کی مدد بھی کریں. جی, تو عید ایک چھوٹا دن نہیں ہے کہ آپ نے سویاں بنا لی, آپ نے کوئی شیر خورمہ بنا لیا, مٹھائی لے آئے, اس کے بعد آپ نے مل بیٹھ کے. یہ خوشیاں منانے کا نہیں, میں نے پہلے بھی کہا ابتدا میں کہ لوگوں کو خوشیاں دینے کا دن ہے, اور جتنا زیادہ بانٹیں گے کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے خوشی دینے کی. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دامن اللہ کی رحمتوں سے بھر جائے گا. کوئی سنے تو صحیح, سمجھے تو صحیح اس بات کو کہ اللہ پاک کو انسان کا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنایا ہے. اب باقی وہ کہے کہ لوگ سمجھتے ہیں میں مانگنے آیا ہوں, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن لوگوں کی مدد, لوگوں سے محبت, لوگوں کی دلجوئی, یہ اسلام کا ایک بہت ہی بنیادی ہے. اچھا, جب اس عید پر گھر پہ نا رشتہ داروں کے بچے بہت آتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے ان کے بہت سارے مطالبات ہوتے ہیں, اور سب سے پہلا مطالبہ عیدی کا ہوتا ہے. تو آپ اس سلسلے میں مشہور ہیں یا معروف ہیں یا پھر غیر مقبول ہیں؟ دیکھیں عیدی بچوں کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کو نہیں پتہ عید کیا ہے, جس کو نہیں پتہ روزہ کیا ہے, عیدی کا پتہ ہے. یہ بچوں کی ایسا لگتا ہے کہ ان کی ایک جبلت میں عیدی کی ایک ڈیمانڈ ہے. اور میری چھوٹی چھوٹی پوتیاں ہیں, وہ صبح اٹھتے ہی ابو ہماری عید کب ملے گی, تو ان کو بھی یعنی اس بات کا علم ہے. اب بات ساری یہ ہے, حالانکہ اس سے کیا کرنا ہے, اس رقم کو پتہ بھی نہیں میں کیا خریدوں, کہاں سے خریدوں. جی جی, یہ عید جی, پھر اس کے بعد وہ جو چیزیں پھر یہ مارکیٹ سے خرید لیں, وہ ایک الگ خوشی ہے. اور سچ پوچھے کو ہماری بھی خوشی یہی ہے کہ بچے خوش ہو جائیں. یہی سبب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے. آمین آمین. سب سے میں کہوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اگر میں کسی بہت بڑی نعمت, بالکل, اگر نعمتوں میں افضل نعمتوں میں اگر آپ شمار کریں تو, اور ہم ایمان کے بعد اگر نعمت کوئی میں تصور کرتا ہوں تو وہ یہ نعمت, میرا ایسا خیال ہے, ہو سکتا ہے میرا ادنا سا ذہن یہ سوچتا ہے کہ ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت ہے تو وہ یہ. دیکھیں اللہ پاک کی نعمتیں, اس کی رحمتیں اور انسان کی زندگی کا لطف ایک جگہ ختم نہیں ہوتا. آپ نے اولاد کی آپ نے بات کی, اب آپ سوچیں اولاد سے بڑھ کر بھی کوئی آپ کے لیے لطف اور فرحت بخش چیز ہو سکتی ہے, وہ اولاد کی اولاد جو اس وقت تک آپ
اس کے لطف سے آشنا نہیں ہو سکتے جب تک ان کا وجود سامنے نہ آ جائے. تو میں بھی یہ سمجھتا تھا اولاد سے محبت پیار جب تک ان کی پرورش. آج بچوں کے بچے آتے ہیں تو پہلے ہم ان بچوں کی طرف لپکتے ہیں تو بیٹیاں اکثر ناراض ہوتی ہیں, ہماری طرف تو آپ دیکھتے بھی نہیں ہو. تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ جو بھی بشر ہے اس وقت کسی بھی پوزیشن میں ہے, اگر وہ صرف نعمتیں گن لے جو اس کو اللہ کی طرف سے حاصل ہیں, تو وہ یہی چاہے کہ میں بقیہ زندگی سجدہ شکر میں گزار دوں. محروم کوئی نہیں ہے. وہ اگر محسوس کرے کہ اس کے پاس, جیسے آپ نے کہا کہ اتنی بڑی گاڑی ہے اور میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے, جی یہ اب وہ محسوس کرنے کی طرف آئے تو ایک الگ بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بائک پر ہے وہ بھی لاکھوں سے بہتر ہے. جی تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ وہ اللہ کے بہت سارے فیض اسے حاصل ہیں جی اور میں اس سے محروم ہوں. محروم کوئی نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. آج کل کے حالات میں چونکہ بہت سارے لوگ اس جانب جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ بدگمان بھی ہو گئے ہیں. صحیح میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, حالات سے, واقعات سے, معاملات سے, اور ہر شخص ہی مجھے جو ملتا ہے پریشان ہے, کسی نہ کسی وجہ سے گھبرایا ہوا ہے, دنیاوی طور پہ بڑا دباؤ کا شکار ہے. ایک طرف مہنگائی کا بوجھ ہے, معیشت بھی بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو بھی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام آپ کا اور ہمارا اور گفتگو سن رہے ہوں گے, اور ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے بہت سارے خیالات, سوالات, نظریات ہوں گے ایسے کہ جو وہ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے ہوں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ بات آپ کی امید ہے کہ ان کے لیے حوصلہ افزا ہو, کیونکہ میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں ایسے حالات میں نے ماضی میں دیکھے ضرور ہیں, ایسی بات نہیں کہ نہیں دیکھے ہوں گے, لیکن میں نے لوگوں کا کانفیڈنس لیول اتنا کم, بہت ہی ریئر ہے کہ میں نے لوگوں کا کانفیڈنس لیول اتنا کم دیکھا. شاید اب ان کا کانفیڈنس لیول بہت کم ہو گیا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ منحصل قوم کس طرح سے حکمرانوں کے کندھوں کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں کہ ان کا حوصلہ بڑھائیں, وہ کر پائیں گے یا نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں لوگوں کا مرائل میں نے اتنا کم بہت ریئر دیکھا. دیکھیں جہاں آپ کے پاس اللہ کی ہدایات, غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں, بولیں بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پھر وہ اس طرف بات کریں گے تو وہ رنج و علم کی نہیں اس طرف تو میں آپ کو لے جانا نہیں چاہ رہا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. میں یہی بات آپ کی بات ایفرٹ کرنی پڑے گی, آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں یقیناً ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کے اندر شیطان ایسی سوچ ڈال دیتا ہے کہ اس کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. کتنوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو ایمان سے بالکل ہی نیچے آ جاتے ہیں اس درجے سے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں اس وقت جو صاحب استطاعت ہیں, جو جنہیں اللہ پاک نے ایک کثیر خطیر ایک دولت عطا کی ہے, جی وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا حساب انہیں دینا ہے. جی یہ نہ سوچیں کہ ان کی عمر اتنی طویل ہوگی کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں گے. آج ہی سے, آج بہت بڑا دن ہے, آج سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں, اور یہ اللہ کا پیغام ہے. ہم ایک دوسرے کو جو اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ اپنی اطراف دیکھیں, اپنے عزیز و اقربا کو دیکھیں, اپنے محلے دار, پڑوسی, ہمسائے, ملازمین, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان میں دیکھیں کسی کی زندگی میں مشکلات تو نہیں ہے, کسی پہ کوئی ایسا قرض تو نہیں چڑھ گیا, کسی کے گھر میں فاقہ کشی تو نہیں ہے. یہ اطراف نگاہ رکھیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے صدقات, اپنے عطیات, اپنی خیرات, اپنی زکوٰۃ اپنے عزیز و اقربا سے شروع کرو, پہلے اپنے اطراف دیکھو. تو یہ آج سے ڈٹ جائیں, اس پہ جٹ جائیں کہ یہ پیغام ربی ہم نے اس کو پھیلانا بھی ہے, اس کو پورا بھی کرنا ہے. ورنہ دیکھیے آپ اپنی ہی دولت کے توق میں جکڑے میں ہوں, ہے نا ایک عجب سی بات کہ آپ کے پاس کثیر دولت ہے اور اس کے بعد جب آپ روبرو اللہ کے حاضر ہوتے ہیں تو آپ وہ توق بن کے آپ کی گردن میں. تو آج خوشیوں کے دن کو
آپ نے آگے پہنچانا ہے. دامے دربے سخنے قدمے جو ہو سکتا ہے. پاکستان میں آج بھی 100 راستے ہیں کہ یہ ملک اس تردد سے ان مشکلات سے نکل جائے. ہم جکڑے ہوئے ہیں. ہماری تجوری کی چابی کسی اور کے پاس ہے. تو میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را اللہ کے روبرو آپ کو زیادہ سخت حساب دینا ہوگا. مخلوق کا خیال کریں. جس طرح آپ نے بھی حال ہی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں, مزید بڑھانے کا اندیا دے رہے ہیں. بجلی کی قیمتیں بھی کم کرنے کی 100 دفعہ باتیں کی, پھر نہیں اب تو بڑھیں گی, پھر بھی بڑھا دیا. اب تو بڑھیں گی. عید کے دن یہ کیا باتیں آپ سنا رہے ہیں, لوگ پریشان ہو جائیں گے. پہلے ستے ہوئے, میں نے ابھی کہا بدگمانی کے عالم میں آپ اور بدگمان نہ کر دیں کہیں. آج لیکن تو خوشی ساتھ منانے میں دیں, ان لوگوں کو کل بھی کا یہ کل پیغام دیکھیں دے گے. رہا ہوں, ان وہ صاحب حیثیت لوگوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ جو آج لوگ اپنے آپ کو محروم سمجھ رہے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جی اس سے آپ بری الزمہ نہیں ہیں. صحیح فرما رہے ہیں آپ کی نجات بھی ان کی مشکلات کے ازالے سے ہے. جی. اگر آپ دین کو سمجھتے نہ سمجھے تو آپ کی مرضی ہے, تو پھر آپ کی قبر الگ ہے, آپ کا حساب الگ ہے. لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جنگ کہیں ہو رہی ہے, ان سے زیادہ مشکل میں ہم لوگ. تو بارکیف عید کا دن ہے. ایک تو آپ غمزدہ کر دیتے ہیں ماحول بالکل, اور بڑا سوچ و بچار کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. لوگ بیٹھ جاتے ہیں. کتنے ہی ہمارے یہاں پر, جی بھائی آپ ہی کی بات کر رہا ہوں, یہ جو آپ کی بات سن رہے تھے بہت پریشان ہو گئے انکل. وہ کیمرے کے اس پار ہیں, آپ کو اتنے آرام سے دکھائی نہیں دیں گے, مجھے کبھی کبھار دکھائی دے جاتے. وہ تو بیگم کا پلو انہوں نے پکڑ لیا, بہت پریشان ہیں. تو آپ کی باتیں سن کے آپ دیدہ ہو گئے. کہہ رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے تو ایسے مسئلے مسائل میں گھیر دیا. میں نے کہا ہاں, ان کو میں تب بلاتا ہوں جب بہت زیادہ خوشگوار ہو جاتا ہے ماحول, یہ آنکھوں سے نیوٹرلائز کر دیتے ہیں, محفل کا رنگ بدل دیتے ہیں. آج رنگ پہ بہت بات ہوئی ہے, محفل کا رنگ بدل دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دن ہم وہ پہلو دکھائیں. ہاں آپ بتائیں, سیویاں ویویاں کھاتے ہیں آپ, شیر خورما کھاتے ہیں آپ, کیا کھاتے ہیں صبح میں آپ؟ تو میٹھی چیزیں کھائیں تو میٹھی باتیں کریں. یہ تو آپ بھائی, ان کے گھر والوں سے میری گزارش ہے کہ میٹھا تھوڑا بڑھا دیں. یہ ذرا میٹھی میٹھی باتیں. حالات سے آگاہی میں یہ باتیں نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی وہی بات کہتا ہوں. میں کسی بھی اپنے جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں, جو مجھے دیکھ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ حوصلہ نہ ہارے. اچھا میں نے آپ سے ایک سوال نہیں پوچھا کبھی, آپ آج یاد آیا, یہ بات تو میں آپ سے ضرور کروں گا. آپ کتنے عرصے سے تاجر سیاست میں؟ میں 17 سال سے ہیں. کب سے؟ 89 سے تاجر سیاست میں. اور یہ جو صدارت آپ نے لی اس کی, اپنے ادارے کی بھی, AKDI کی, یہ کب سے آپ کر رہے ہیں؟ AKDI جو آپ کا, یہ 96 کی بات ہے. 96 سے آپ نے شروع کیا یہ. تو یہ کہاں سے سیاست کے جو ایک بس وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اچھا. جو مشکلات شہر میں بڑھتی گئیں, لوگ اکٹھے ہوئے. اقبال نے کہا نا کہ خدا تجھے کسی. تو آپ نے جیسے بتایا تھا کہ مقامی آپ نے پہلے وہاں آرام باغ سے شروع کیا, آرام باغ سے, وہیں سے شروع کیا. آرام باغ میں کافی مشکلات تھیں تاجروں کے ساتھ, تو ضرورت تھی کہ اپنی تنظیم سے شروع کیا آپ نے, ایک ایسوسیشن ہو جو کہ نہیں تھی. آرام باغ فرنیچر مارکیٹ کراچی کی پہلی فرنیچر مارکیٹ ہے. جب ہندو ہجرت کر رہے تھے, یہ اصل میں آرام باغ کہتے ہیں, نام اس کا رام باغ تھا. جامع مسجد آرام باغ, وہ نام رکھا گیا, پھر پورے علاقے کو لوگ آرام باغ کہتے ہیں. یہ کیونکہ ہندوؤں کی عبادت کا, رہائش کا مرکز تھا پورا علاقہ. آج بھی کوئی ایک بھی ایسی بلڈنگ, یہ روڈ نہیں ہے جس کا نام کسی نہ کسی ہندو کے نام سے منسوب نہ ہو. تو جب وہاں سے شروع کیا آپ نے فرنیچر بیچ کے یہاں سے جا رہے تھے, تو جو میری ابتدا, میں بانی صدر ہوں آرام باغ فیچر مارکیٹ ایسوسیشن. جی. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اب ہم تو ایسوسیشن بنا کے بڑے سکون میں آ گئے. اطراف مارکیٹوں میں اس زمانے میں بہت زیادتیاں ہوتی تھی انتظامیہ تو کی طرف سے. خوبرو بھی ہیں,
शक्लन भी, मिजाजन भी, तबीयतन भी, बात करने के हिसाब से भी अच्छे मुकर्रर हैं, इस तरह से ग्रोथ हुई, या सियासी भी कुछ? सारा मामला दिल से होता है, अच्छा, दिल से होता है कि मैंने कहा किसी सियासी पार्टी के उससे तो नहीं थे ना मंसूब? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, सियासी पार्टियों की इज्जत है, उनसे अच्छे राब्ते हैं, लेकिन उनसे मंसूब नहीं थे। मंसूब की इज्जत है। लेकिन ये हुआ कि फिर उसके बाद आरामबाग फ्यूचर मार्केट की एसोसिएशन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत ही बेहतर पोजीशन में है। कम से कम ज्यादती जुल्म का पहलू किसी भी इदारे की तरफ से नहीं है। फिर उसके बाद इलाके के मामलात खुद आते अलाइंसेस बने। फिर मैंने शहर में बहुत सारे अलाइंसेस बनाए, तारिक रोड, इसी तरह सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस, ओल्ड सिटी एरिया, सबको मैंने वो एक आइडिया दिया कि आप लोग मुत्तहिद हो। फिर ये तमाम अलाइंसेस बने। आप मैं इस बात पे फख्र कर सकता हूँ कि इस वक्त जितने भी इलाकाई इत्तेहाद हैं ताजरों के, उन सब का बानी मैं हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी अपनी जगह पे बड़े मुतर्रिक हैं, आप देख सकते हो। कोई बड़ा कोई मसला होता है तो सब एक हो जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं जी। तो इस तरह यूँ समझे कि तकरीबन 37 साल हो गए मुझे इस तजुर्बे में आगे बढ़ते हुए। एक बात मैं आपसे कहूँ कि वो शख्स जो बददियानती नहीं करेगा वो कभी डरेगा नहीं। उसको काहे का खौफ है? लोग ये तो डराते हैं कि आपकी वीडियोस मेरे पास हैं, ये तो जब आप में कोई कमज़ोरी नहीं होगी कोई क्यों आप पे दबाव डालेगा? लेकिन जो कमज़ोर ना हो उसको ओहदा भी नहीं मिलता। वो गलत चीज़ निकल गई ईद पे मुंह से, छोड़े ना आप इन चीज़ों, क्यों आप मुझे इन मौज़ूआत में फंसा देते हैं? साफ देखें, जिसमें कमज़ोरी होगी वो एक्सप्लॉइटेबल होगा। कमज़ोरी की कुछ तशरीह फरमाएं। ईमान की कमज़ोरी, इंसानी की कमज़ोरी। असल में क्या है कि इंसान की बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं और उनमें से कोई एक भी ऐसी हो जिसकी वजह से उसकी, आपने जो बात की, अहमियत तलब चीज़ होती है किरदार, जिससे उसके किरदार पर आँच आए, उसके किरदार के मुतल्लिक बात हो, तो वो कमज़ोरी ऐसी तस्वुर की जाती है। अगर वो हो तो ये एक सलाहियत तस्वुर की जाती है पाकिस्तान में। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं। वक्त ख़त्म हो गया, आपने इन्हीं संजीदा बातों के अंदर ईद पर वक्त ख़त्म कर दिया। लोग यहाँ बैठे थे, कैसे चेहरा हो गया साहब अंकल का। अंकल प्लीज़ आप खिल जाएं, आपसे मैं वादा करता हूँ मैं आगे आने वाले प्रोग्रामों में आपको बहुत हंसाऊंगा। लेकिन इन्होंने आज बहुत जी जी शेर पढ़ दीजिए कि मैं जिस पर चला और सब इसी पर चले, इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी आपको अल्लाह पाक झुकने नहीं देगा कि ये एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। बस अल्लाह को बड़ा मान लो, अल्लाह का खौफ दिल में बसा लो, वो आपको किसी से डरने नहीं देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। आपका शुक्रिया अदा करूंगा। एक दफ़ा दोबारा से आपको ईद मुबारक कहूँगा, अपने नाजरीन को भी कहूँगा। एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ईद का एक मोहब्बत भरा पैगाम मैं भी आपको देना चाहूँगा। बात यह है कि ईद के ऊपर खुशियाँ बखेरें, कोशिश करें लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ। इस ईद पर मैं कहूँगा कि डेफिनेटली, जैसे प्रोग्राम में भी जिक्र हो रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस हैं मुल्क के लिए भी, दुनिया के लिए भी, मुस्लिम उम्मा के लिए भी। आए सब मिलकर उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके मसाइल और परेशानियों को दूर करे और जल्द से जल्द यहाँ पर इस खित्ते में और मशरिक़ वस्ता में, हमारी हकीकी पाक सर ज़मीन में जो है वो अमन कायम हो जाए। इसके साथ ही एक मर्तबा फिर से आप सबको मेरी जानिब से, चैनल की जानिब से, सबकी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ पर प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लूँगा। फेसबुक के ऊपर अपने ईद के पैगामात का एक समुंदर भेज दीजिए। यहाँ पर अल्लाह हाफ़िज़।